السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا ہے۔ یہ پنج وقتہ نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا ہے۔ نمازوں کا چھوڑنا کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی نماز یہی حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑا اس کو کفر سمجھتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، کہ ہمارے زمانے میں نماز کے لیے صرف وہی نہیں آتا تھا جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا۔ جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا وہی نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ یعنی ایک مسلمان کے تعلق سے یہ تصور موجود نہیں تھا کہ وہ مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ صحابہ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے جو صحابہ کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی نمازوں کے لیے آتے تھے، دن کی نمازوں میں آتے تھے، تاکہ مسلمان ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ہمیں مسلمان سمجھیں۔ یعنی وہ منافقین یہ جانتے تھے کہ ہم دکھانے کے لیے کتنی بار کلمہ پڑھیں، بار بار کلمہ پڑھیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یعنی یہ منافقین جانتے تھے کہ بلا نماز کے قائم کیے ہوئے ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں۔ تو فریضہ نماز انتہائی اہم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس آدمی کے لیے اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دیا۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس کے لیے اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ لہذا نمازوں کا چھوڑنا انتہائی خطرناک گناہ ہے، انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس خطرناک گناہ سے توبہ کرے۔ اس فریضہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی بار عمرہ کیا، کتنی بار حج کیا، کتنا صدقہ و خیرات کیا، یہ بات کی چیزیں۔ سب سے پہلے جو حساب ہوگا اور سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ حریث بن قبیصہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی
اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی اچھا ہم نشین عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کرا دی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جسے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے مسلم سے اس کے عمل میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں سوچو اور غور کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور سب سے پہلے نمازوں کے چھوڑنے سے توبہ کرو، اور 5 وقتہ نمازوں کے قائم کرنے کا عہد کرو۔ قیامت کے دن بے نمازی کو قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ رکھا جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ جو شخص ان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گی، روشنی ہوں گی، جس کی روشنی میں وہ چلے گا، اور اس کے ایمان کی دلیل ہوں گی۔ یہ نمازیں ایمان کی دلیل ہوں گی۔ نماز نہیں تو ایمان کی کوئی دلیل نہیں، صرف دعویٰ ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوں گی۔ اور جو شخص نمازوں کی پابندی نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو کوئی نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ تو اللہ کے عذاب سے نجات کا کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ، اور بے نمازی کو قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کس قدر خطرناک انجام ہوگا کہ بے نمازی کو ان بڑے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا جو دنیا کے بڑے مجرم تھے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ بعد میں کچھ خراب لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یہ بیماری بعد کی ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور اپنے کو مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں یہ خرابی نہیں تھی، اور ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی مسلمان ہوگا اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بعد میں کچھ خراب لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالی انجام بیان کرتا ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نمازیں قائم نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں
کہ نمازی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات كتبهن الله عز وجل فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان على الله عهد ان يدخله الجنة، کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لہذا جو شخص ان 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے اور کسی نماز کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے ضائع نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی پر وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمازی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، بے نمازی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک صورتحال کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جب جنتی اپنے کسی جاننے والے کو جہنم میں دیکھیں گے تو اس سے پوچھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، آج تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کا چھوڑنا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 5 وقت نمازوں کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔